کیا رہتا ہے اس میں؟ میرا نام مفتی عبداللہ ندوی ہے اور میں یہاں پہ تراویح سنا رہا ہوں پچھلے 10 سالوں سے. تو یہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب ابھی تراویح سے فارغ ہوئے ہیں. آج ہمارا قرآن پورا ہوا ہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ قرآن پاک کے حساب سے سب سے بیسٹ مہینہ ہے, سارے مہینوں کا سردار ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر رمضان, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا, اور یہ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل, اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے. تو یہ مہینہ اسپیشل اس لیے ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. کسی اور مہینے میں روزے فرض نہیں ہیں. پورے مہینے میں اگر جتنے دن ہوں گے اتنے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے, فاسٹ رکھنا ہے, صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے. بھوکا کیوں رہنا ہے؟ تاکہ آپ اپنے نفس کو مضبوط بنا سکیں, اپنی تربیت کر سکیں, اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے. آپ کو بھوکا رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو غریبوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ بھوکے رہتے تو ان کو کیسا احساس ہوتا ہوگا, وہ پیاسے رہتے ہیں تو ان کو کیسا احساس ہوتا ہوگا. جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو آپ کی مانوتا زندہ ہوگی, آپ کی انسانیت زندہ ہوگی. پھر آپ کسی غریب کو دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے کہ میں 30 روزے نکل لے کے 30 روزے رکھ کے میرے یہ احساس بیدار ہوا کیا کہ انسانیت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے جن کو ضرورت ہے, تو ہمیں ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے. کتنی عمر کے بعد روزے رکھے جاتے ہیں اور کون کون رکھتے ہیں, لڑکی لڑکے؟ دیکھیے, اسلام کے اندر بالغ ہونے کے بعد اس پہ ساری عبادتیں فرض ہوتی ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. تو اگر کوئی بالغ ہو گیا تو اس پہ کیا ہے؟ روزے فرض ہو جائیں گے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر وہ آزاد ہے, وہ مسلم ہے, وہ بیمار نہیں ہے, صحت مند ہے, صحیح ہے, تندرست ہے, تو اس پہ روزہ فرض ہے اور اس کو ہر حال میں روزہ رکھتا ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے, اور یدی جو بالغ ہے اور نہیں رکھتا تو کس طرح کا جاتا ہے؟ دیکھیے, روزہ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے. روزہ آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے, آپ کے اندر اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے, انسانیت کا درد پیدا کرتا ہے, اور روزہ آپ کو پیوریفائی کرتا ہے, آپ کی باڈی کو بھی صاف کرتا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ پورے سال میں 30 دن روزہ رکھ لیں گے تو آپ بہت بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے. یدی کوئی روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے, جو میرے حکم کو نہ مانے. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو اور آپ روزہ نہیں رکھ رہے, یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تو اپنی مرضی سے جیوں گا. تو اپنی مرضی سے جینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. کس طرح کی عبادتیں رہتی ہیں؟ رمضان مبارک کے اندر خصوصی عبادت جو رہتی ہے وہ روزے کی رہتی ہے, جس کے لیے رمضان فرض کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی. خصوصی طور پہ ایک ایکسٹرا نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اس کو ہم تراویح کہتے ہیں, جس کے اندر حافظ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور یاد کر کے سناتے ہیں, لوگ پیچھے قرآن سنتے ہیں. تو یہ پورا قرآن کا ریویژن ہوتا ہے رمضان کے اندر تراویح کے اندر. جیسے ہم نے ابھی تراویح پڑھی, 23 دن کے اندر ہمارا قرآن یہاں پہ مکمل ہوا. اس کے علاوہ قیام اللیل ہوتی ہے رمضان کے اندر, رات کو جو جاگ کے عبادت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ایک شب ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے, جو طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. 21, 23, 25, 27, 29 کسی بھی شب میں وہ ہو سکتی ہے, تو وہ اسپیشل ہے رمضان کے اندر. اس کو ڈھونڈیں گے, اگر اس رات میں ہم نے عبادت کر لی تو 1000 سے زیادہ عبادتوں کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ رمضان کے اندر عبادت کرنے سے 700 گنا سے زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی آپ غیر رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرو اور رمضان میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو رمضان والا روپیہ اور غیر رمضان کے مقابلے 70 سے 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے. آج دعا ہوئی تھی, کس طرح کی دعا کی گئی, کتنے لوگوں سے؟ آج ہم نے پورے ملک کی شانتی کے لیے دعا کری, ہم نے انسانیت کے لیے دعا کری, ہم نے دعا کری اللہ سارے انسانوں کو خوشحال بنا. دنیا کے اندر جہاں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, مظلوموں کی حمایت فرما, ظالموں کو ہدایت عطا فرما, اور جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کری. ملک کے اندر اچھا ہمارا ماحول بن جائے, ملک کے اندر سے نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے, ملک کے اندر محبتیں لوٹ کے آ جائیں, دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائے, دلوں کے اندر دراریں جو پڑ گئی ہیں ان دراروں کو ختم کر کے ساری مانو جاتی ایک ہو جائے, جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں واسو دیوا کٹمبکم الخلق عیال اللہ, یعنی ساری مانو جاتی ایک کنبہ ہے, تو ہم ایک کنبہ بن جائیں. اچھا, لاسٹ سوال ہے, رمضان کا اور عید کا کیا رول رہتا ہے؟ یہ دونوں رمضان کے بعد عید آتی ہے, تو کیا رول مانتے ہیں؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن, کیونکہ ہم 30 روزے پورے رکھ لیتے ہیں, تو اور ہمیں یہ توفیق مل گئی کہ ہم نے 30 روزے پورے رکھ لیے اور اللہ کی عبادت کر لی. تو یہ اصول ہے کہ مزدوروں کو مزدوری کب دی جاتی ہے؟ مزدوری کو مزدوری کی جاتی ہے محنت کرنے کے بعد. تو 30 روزوں کی محنت کے بعد اللہ نے خوشی کا دن رکھا ہے کہ اس دن تم خوشی مناؤ, جشن مناؤ, اور یہ سیلیبریشن اسلام کا ایک حصہ ہے. تو یہ عید ہمارے یہاں 2 آتی ہیں, ایک عید ہے جو عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے, اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے جو اس سے 2 مہینے کے بعد آتی ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں.
تو یہ عید جو ہے یہ ہم لوگ سب سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ آج سے 7 8 9 دن کے بعد.